یعنی ظلم عام طور پر لغوی معنی میں ظلم کی تعریف جب کرنا ہے تو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کی الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حق دوسروں کو دے دیے، اس سے بڑا ظلم تو اور کوئی نہیں۔ دوسرا ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کوئی زیادتی کرے، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کرے، یا اپنے آپ کو بلا وجہ بھوکا رکھے، یا اپنے آپ کو دھوپ میں ہی کھڑا رکھ لے، یا کوئی اس طرح کی غیر شرعی حرکت کرتے ہوئے اپنے جسم پر، اپنے آپ پر زیادتی کرے، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہوتا ہے خاص طور پر کہ ایک انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرے، دوسرے انسانوں پر الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ظلم کرے، جیسے کسی کا حق چھین لے، یہ ظلم ہوتا ہے، کسی کو مارے پیٹے، یہ ظلم ہوتا ہے، کسی کا قتل کرے، کسی کا خون بہائے، یہ ظلم ہوتا ہے، کسی کی عزت برباد کرے، گالیاں دے، تہمت لگائے، یا کسی پر کسی بھی انداز، کسی بھی طریقے کے ساتھ زیادتی کرے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جو خاص طور پر آج کے جمعہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ آخری ظلم ہے، سارے ظلم اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ان ظالمین کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آج کے جمعہ کا موضوع ہے۔ مختصر ذکر کیا گیا ظلم اور ظلم کی تعریف اور ظلم کی قسمیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے پیمانے سے لے کر عالمی پیمانے تک، یعنی ہمارے علاقے سے لے کر اور علاقے سے نیچے بھی اگر ہم لے جاتے ہیں، اپنے آپ سے لے کر، اپنے گھر بار سے لے کر، اپنے علاقے سے لے کر، اپنے شہر، اپنی ریاست، اپنے ملک اور پوری دنیاوی لیول تک دیکھا جائے تو ظلم و زیادتی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ، یعنی ہر طرف ظلم کی گونج سنائی دیتی ہے، ہر طرف ظلم و زیادتی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ زیادہ تعداد والے کم تعداد والوں پر ظلم کر رہے ہیں، طاقتور کمزوروں کو ستا رہے ہیں، اقتدار والے، کرسی والے، پوزیشن والے، عہدے والے، حکمران، یہ اپنی رعایا پر الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بلا وجہ جیلوں میں قید کر لیا جانا ظلم و زیادتی ہے، کسی کو گھر سے بے گھر کر دینا یہ ظلم و زیادتی ہے، موب لنچنگ کر دینا یہ ظلم و زیادتی ہے، قانون تبدیل کر دینا، کسی کو صحیح طریقے سے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے نہ دینا یہ ظلم و زیادتی ہے، اپنی طاقت کے زوم پر، اپنی حکومت، اپنے اقتدار کے زوم گمان پر لوگوں پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ غرض کے ماحول اس طرح سے ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج جاری ہے۔ خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو لے کر، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو لے کر، فلسطین کے حالات کو لے کر، کہ اسلام دشمن طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں کے خلاف سب بستہ نظر آتی ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ توڑے جا رہے ہیں، جس میں موب لنچنگ بھی ہے، جس کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے حتی الامکان روکنے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں بھی کی جا رہی ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اختلاف و انتشار، مسلمانوں کے اندر ڈر، مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ تو یہ ظلم و زیادتی، یہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ظالم کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں،
ظالم کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. ظلم کرنے والا چاہے اچھا ہو یا برا ہو اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کا قانون ہے, اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو ظالم کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا ہے. دیکھیے کتنی اللہ رب العالمین کی بڑی صفت اللہ رب العالمین کی بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ظالمین کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں جتنا ظلم وہ کریں گے اللہ رب العالمین انہیں ان کے ظلم کے اعتبار سے اتنی ہی سزا دے گا, اللہ رب العالمین زیادہ سزا نہیں دے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین کی صفت کے بارے میں آتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے چاہے اچھے ہو یا برے. یعنی ظالم بندے بھی اگر اللہ رب العالمین کے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. جتنا ظلم جنہوں نے کیا اتنی ہی سزا اللہ رب العالمین دینے والا ہے, اس سے بڑھ کر ذرہ برابر اللہ رب العالمین نہیں دے گا. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلامی حدود کا نفاذ, اسلامی قانون کا ذکر کیا گیا, وہیں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اسے ظلم کے بقدر بدلہ لینا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کا ایک دانت توڑا ہے تو بدلے میں ایک ہی دانت توڑنا ہے, اس سے زیادہ اگر کرتا ہے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے. قصاص کے اعتبار سے بھی جو ذکر کیا گیا کہ اگر کسی نے کسی سے کچھ چھینا ہے تو بس اس سے اتنا ہی چھیننا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یعنی بدلہ جو قصاص کا ذکر شریعت اسلامیہ میں ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا سامنے والے نے کیا ہے, اس سے بڑھ کر کے کرنا اسے ظلم و زیادتی کہا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دلائل دیے. دیکھیے ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے, واللہ لا يحب الظالمین, اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا انہ لا يحب الظالمین, اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. مفہوم مخالف کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا یعنی ظالموں سے نفرت کرتا ہے. اللہ رب العالمین ظالموں سے نفرت کرتا ہے. وہ لوگ جو کسی بھی انداز کسی بھی طریقے کے ساتھ چاہے شرک کرتے ہوئے, چاہے اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہوئے, چاہے دوسروں کا حق چھینتے ہوئے, چاہے دوسروں کو گالی دیتے ہوئے, دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے کسی بھی انداز کسی بھی طریقے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. ظالمین کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں ظالمین. اب وہ لوگ جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کہتے ہیں, کتنے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے, عبادت گاہوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے طاقت کے زور پر, میزائلوں کے زور پر. ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ظالموں کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے. ظالموں کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے. یعنی کوئی ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد بچ جائے ایسا ناممکن ہے. ظالم اگر ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ یقینی ہے, اس کی ہلاکت لازمی ہے. ظالم ظلم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی پکڑ, اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ نہیں سکتا, چاہے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو, چاہے اس کے ظلم کرنے میں اس کا پوری کے پورے لوگوں کی زیادہ تعداد کیوں نہ ہو, طاقت کے نشے میں وہ چور کیوں نہ ہو, چاہے اس کے پاس میزائل کیوں نہ ہو, دنیاوی ٹیکنالوجیز کیوں نہ ہو, چاہے سارے کے سارے کنٹریز ممالک اس کا ساتھ کیوں نہ دے, پھر بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ اللہ رب العالمین کی طرف گرفت ہونے سے وہ بچ نہیں سکتا, وہ بچ نہیں سکتا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز سے اعلان فرماتا ہے. قرآن مجید 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے اعلان کیا, یعنی ظالموں کی ہلاکت یقینی ہے.
ظلم کرنے والے چاہے تعداد میں زیادہ ہو یا طاقت میں زیادہ ہو یا دنیاوی ٹیکنالوجی میں زیادہ ہو، اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم جانتے ہیں کتنی قومیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھی، وہ طاقت میں زیادہ تھی، حالانکہ ان کی صفات کا قرآن نے الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ ذکر کیا۔ جیسے قوم نوح کا اللہ رب العالمین نے ذکر، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم والوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، قوم والے ماننے کے بجائے انکار کرنے لگے، تب اللہ رب العالمین کی جانب سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بنائیے، اور کشتی میں جانوروں کو اور ایمان والوں کو شامل کر لیجیے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، دیکھیے دعا بھی بڑی جامع ہے، رب اجعل علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس روئے زمین پر کافر کے کسی بھی گھر کو نہ چھوڑ، یعنی سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی تھے جو ایمان نہ آئے، جو اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار نہ کیا، سب کے سب تباہ و برباد، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ دنیا میں ظالم کی ہلاکت لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم والوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا، قوم والے نہ مانے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی صفات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ بڑے جسم والے تھے، مضبوط جسم، طاقت، اونچے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن مسلسل ہواؤں کا عذاب آیا اور قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ لوگ تو طاقتور تھے، آج ایسے لوگ جو بزدل ہیں، جو کمزور ہیں، وہ غرور کرتے ہوئے کمزوروں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ جس طرح سے قوم نوح تباہ و برباد ہوئی، قوم عاد تباہ و برباد ہوئی، قوم سمود تباہ و برباد ہوئی، قوم سمود تباہ و برباد ہوئی، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام سنایا، لوگ ماننے کے بجائے انکار کرنے لگے، پہاڑ سے حاملہ اٹھنے کی ڈیمانڈ کی، اور اسی مطابق جب اونٹنی نکلی اور بچہ دیا تو ماننے کے بجائے انکار کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہ ستایا جائے، لیکن ظالمین کے ظلم کی انتہا یہ، اونٹنی کو بھی مار دیا، اونٹنی کے بچے کو بھی مار دیا۔ 3 دن تک اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ 3 دن کے بعد زوردار چیخ کا عذاب آیا اور قوم سمود ہلاک و برباد ہو گئی۔ یعنی کتنی ایسی قومیں، کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کی ظلم، ان کی زیادتی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ تباہ و برباد اللہ رب العالمین نے کیا، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہلاک ہو جاتی ہے وہ قومیں، وہ لوگ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ ظالموں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، جیسے کہ ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ ظالموں کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی انہیں تباہ کرے گا اور ذلیل و رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ناکامی، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ جیسے کہ قوموں کا ذکر جو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا، یہ قومیں دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئی اور دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان اور ہلاکت طے ہوئی، اور آخرت میں بھی یقیناً ان کے لیے ہلاکت اور نقصان، چاہے وہ انفرادی طور پر گناہ کرنے والے ہو یا اجتماعی طور پر گناہ کرنے والے ہو۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں یہ بات کہی ہے، عدل و انصاف فقط حشر میں موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر میں موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھے تو بہت زیادہ طاقت ہے، اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ کہے کہ میرے پاس تو حکومت ہے، غلبہ ہے، اقتدار ہے، اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرے
پاس اتنی فوج ہے، اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرے پاس میزائل ہے، اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرے پاس اتنی کنٹریز کی تائید ہے، سرپرستی ہے، ساتھ ہے، تو بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ کی گرپ سے یہ ظالم بچ نہیں سکتے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں۔ اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ بچوں کو قتل کر دیتا اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ فرعون، آج بھی بہت سارے ایسے فرعون ہیں، ایسے ظالم ہیں جو ظلم کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، جو بچوں کا قتل کر رہے ہیں، بچوں کا خون بہا رہے ہیں، بچوں کے خون سے اپنے آپ کے دامن کو رنگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عبرت بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ایسے ظالمین کو سزا دیتا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو سزا دی۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے سزا دی۔ کیسی سزا دی؟ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اسے غرق کیا، تباہ برباد کیا، اور اس کی لاش کو قیامت تک باقی رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے دن تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے، یعنی باقی رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔ اے بعد میں آنے والی قوموں، اے ظالم حکمرانوں، اے ظلم کی انتہا پر پہنچنے والوں، ذرا جائزہ لو، فرعون کی لاش آج بھی باعث عبرت ہے۔ اس کی لاش کو دیکھتے ہوئے، اس کے جسم کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرو۔ آج تم طاقت کے نشے میں چور ہو، آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین گناہگاروں کو، ظالمین کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے۔ إِنَّ كَيْدِي لَمَتِينٌ، لیکن جب اللہ رب العالمین گرفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پکڑ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہ ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کے ساتھ دینے والے لوگ بچا سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے تو فرعون جس طرح سے عبرت بن گیا، آج تم بھی اسی طرح سے عبرت بن جاؤ گے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ نمرود بہت بڑا ظالم بادشاہ، اللہ رب العالمین کی قدرت میں مداخلت کی ناکام کوشش کی، اللہ رب العالمین نے کس طرح سے دنیا میں اسے ہلاک و برباد کیا، اور عبرت اللہ رب العالمین نے بنایا کہ ایک مچھر کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔ آج یہ لوگ جو ظلم کے انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، سود کو عام کرتے ہوئے، زنا بے حیائی کو پھیلاتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی توحید میں مداخلت کرتے ہوئے، انسانی جانوں کا خون بہاتے ہوئے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہوئے، اور ذرہ برابر انہیں جوں تک نہیں رنگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ظالمین کو دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ظالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ذکر کیا۔ قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم دنیا میں ہلاک و برباد ہم نے کر دیا، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایسی قومیں جو ظلم کر رہی ہے انہیں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور عبرت اور نشان اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ ظالمین کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ظالمین کے خلاف مظلومین، یعنی جن پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان مظلومین کی بد دعا کو فوراً اللہ رب العالمین سن لیتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین سن لیتا ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن وہ تاریکی میں ہوں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں بچو مظلوم کی بد دعا سے؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم ادھر بد دعا کیا، فوراً اللہ رب العالمین اس کی بد دعا کو سن لیتا ہے اور اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ذرہ برابر مظلوم کی بد دعا کا احساس نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا قبول کرتا ہے، چاہے مظلوم گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے مظلوم فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی فاسق و فاجر بھی ہے، گناہگار بھی ہے اور مظلوم ہے اور مظلوم بد دعا کر رہا ہے ظالم کے خلاف، تو اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ظالم کو اللہ رب العالمین عبرت بنا لیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ظالم کو اللہ رب العالمین دلیل و رسوا کرتا ہے، ظالم کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ظالموں کو اللہ رب العالمین، ظالموں پر اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کی پھٹکار ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو خبردار، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو علی الظالمین، ظالموں پر، ظالموں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یوم لا ينفع الظالمین، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظالمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ آج کتنی قومیں ایسی ہیں، چاہے جیسے کہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے لے کر کے بڑے علاقے تک کے، چھوٹے حکمراں سے لے کر کے بڑے حکمرانوں تک جو بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، چاہے کرسی کی بنیاد پر یعنی عہدے اور منصب کی بنیاد پر، حکمرانی کی بنیاد پر، یا پھر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہوئے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی لعنت، اللہ رب العالمین کی پھٹکار برس رہی ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت برس رہی ہے۔ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ظالمین کو ہدایت نہیں ملتی، ظالمین کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اعلان فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86 میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت عطا نہیں کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم ظلم کرتے ہوئے اس طرح سے تاریکی میں، اندھیرے میں غرق ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی ہدایت سے محروم رہ گیا، ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی وہ تباہ و برباد ہوا اور آخرت میں بھی تو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی عذاب، اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ ہونے والی ہے۔ ظالمین کو کبھی کامیابی نہیں ملتی، ظالمین کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے، ظالم ناکام ہی ہوتا ہے وقتی طور پر، چاہے وہ کوئی کسی پر ظلم کرتے ہوئے وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار لے، لیکن ظالم کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ ظالمین کا انجام ہے۔ ظالمین کا انجام کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ظالمین کا انجام یہ ہے کہ ظالموں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ ظالموں کا انجام یہ ہے کہ ظالموں کی ہلاکت یقینی ہے۔ ظالمین کا انجام یہ ہے کہ ظالموں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ظالمین کا انجام یہ ہے کہ ظالمین کے خلاف مظلوموں کی بد دعا فوراً قبول کی جاتی ہے۔ ظالموں کا انجام یہ ہے کہ ظالمین ملعون ہوتے ہیں، ظلم کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت کی برسات ہوتی ہے۔ ظالم کا انجام یہ ہے کہ ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ ظالم کا انجام یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالمین کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر اور ظالم حکمراں مسلط کر دیتے۔ ظالمین کی وجہ سے، ظالمین کے ظلم جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ظالموں کو ظالموں کے ذریعے بھی ہلاک و برباد کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید
सूरह अनाम आयत नंबर 129 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है वकदालिका नुवल्ली बअद-ज़ालिमीन बअदम बिमा कानू यक्सिबून वकदालिका नुवल्ली बअद-ज़ालिमीन बअदम बिमा कानू यक्सिबून, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों के जरिए से हलाक व बर्बाद करता है। और जाहिर सी बात है जालिमों का आखिरत में तो हलाकत यकीनी है, जालिमों की आखिरत में हलाकत यकीनी है। कैसे? जाहिर सी बात है वो किसी भी अंदाज किसी भी तरीके के साथ जुल्म करे, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का पूरा हक अता करेगा। यहाँ तक कि हदीस में ये तक आता है कि अगर जानवर ने किसी जानवर पर जुल्म किया होगा, यानी सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो कल क़यामत के दिन वो बगैर सींग वाली बकरी को उसका हक दिलाया जाएगा और वो जालिम बकरी को सजा दी जाएगी। तो जानवरों को तक के अगर कोई जानवर किसी जानवर पर जुल्म करता है तो क़यामत के दिन उसका भी बदला दिया जाएगा। तो आज ऐसे जालिम हुक्मरान जो जुल्म के नशे में चूर इंसानों का खून बहा रहे हैं, उन्हें घर से बेघर कर रहे हैं, उनकी जमीनों को छीन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, ऐसे जालिम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ और गिरफ्त से कैसे बच सकते हैं? अब दूसरा नुक्ता मुख्तसरन ये कि सवाल ये पैदा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमीन को छूट क्यों दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमीन की पकड़ और गिरफ्त क्यों नहीं कर रहा? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी गुनाहगार को उसके गुनाहों पर फौरन गिरफ्त नहीं करता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ढील देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मौका और चांस देता है कि वो तौबा इस्तग़फ़ार कर ले। सच्चे दिल से अगर कोई तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों की फ़ौरन गिरफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन क्यों नहीं करता है? इसलिए जालिमीन की गिरफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन इसलिए नहीं करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमीन के जरिए मजलूमीन को आजमाता है। जालिमों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूमों को आजमाता है, बगैर आजमाइश के कोई कामयाब नहीं होने वाला। जालिम कौमों के जरिए नबियों को आजमाया गया, जालिम हुक्मरानों के जरिए नबियों को, ईमान वालों को आजमाया गया, यकीनन मुसलमानों को भी आजमाया जाएगा। अलग अलग अंदाज अलग अलग तरीकों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या तुम ये कह दोगे कि हम ईमान ले आए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और आजमाया नहीं जाएगा? यानी जरूर आजमाया जाएगा। तो इन जालिमों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूमीन को आजमा रहा है। अल्लाह